أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ خوب هستید وبرکاتہ. همه شما دوستان و عزیزان بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستند بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنا خوبم خوش میگذرد بله زندگی خوش بگذارم. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی انشاءالله شما همچنین. خیلی متشکرم خیلی خوب از خاتون خواهر سلام شما وعلیکم السلام. بله من خوبم. شبا خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر من خوبم. حالتون چطوره خوبم. شام خوردی شما بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی من شام پلاو خوردم. پلاو خوردی خوشمزه بود بله خوشمزه بود. خیلی خوب خدا انشاءالله رزق شما را زیاد کنه انشاءالله خیلی خوب غنچه فاطمه سلام خوب هستی شما سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر آقا خوبم. خانواده شما آنا خوبم خوش میگذرد زندگی خوش میگذره؟ سلامت باشید شما بفرمایید هوا چطور است هوا خنکه. خیلی خنک است ما امشب چه میخوانیم ما امشب درس سوم. درس سوم ضرب المثل بله آقای نیهال سلام خوب هستی شما ضرب المثل. بله آقای نیهال سلام خوب هستی شما شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ خوبم خوش میگذرد بله زندگی خوش میگذارد. خیلی خوب شما میفرمایید هوا چطور است امشب هوا خیلی سرد است. امشب هوا سرد است متوجه شدید بله آقا. بله خیلی خوب زمین فاطمه خواهر سلام شما خوب هستی علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ نه خوبم شما درس دوم کتاب کار نوشتی بله من کتاب کار نوشتم. بله. خیلی خوب متن خواندی متن خواندی ولی خواندم متن خواندم. خواندم بله هوا چطور است هوا سرد است. هوا سرد است یا خیلی سرد است سرد است. بله خوب بخوانید دوستان بله بخوانید بله بله غنچه فاطمه می نویسی بله آقا. خیلی خوب آواز بنویسید میاد. آواز صدا میرسه غنچه فاطمه بله آقا. بنویسید بله بنویسید می نویسید بله نویسم. می نویسم نویسم. بله می نویسم بنویسید دوستان خوب از خانم خواهر میخوانید آینه آینه تمام نما. تمام نما. آینه تمام نما آینه دوستان بخوانید آینه تمام نما آینه آینه عینه تمام تمام نما. نما. غنچه فاطمه چیه افسانه. افسانه. افسانه دوستان بخوانید افسانه افسانه. افسانه. آقای نیهال باز آرد. بعض آرد دیگه باز یہ زبان آرد. لگا دیا بعض آرد آرد آزاد. باز آرد. زین فاطمه خواهر بر سر زبانی افتادن. زبان افتاد سر بر زبان سر بر افتادن. سر زبان زبان افتاد افتادن. از خاتون خواهر
بله دیکھا نہیں بر عزر داشتن نہ دیکھیے اس لیے میں نے زبر لگا دی ہے تاکہ آپ دیکھ کے پڑھیں. نہیں دکھتا نا بر میں حضر کتاب میں سے پڑھی بر ہزار بر داشتن حضر داشتن بر بر ہزار عزر داشتن داشتن بر ہزار داشتن کنچ فاطمه بله بلعیدن بالعیدان بالعیدان متوجه شدید بالعیدان بله بله ایدن خیلی خوب ذهن کو آوردی حال بے شمار رفتن بے شمار رفتن بے شمار رفتن بله ذهن فاطمه خواهد پشیمانی پشیمانی شدن پشیمانه پشیمان بله نه پشیمان پشیمانی 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 بله پشیمانی می نویسید دوستان ترتیب بله دادن بله آگا ورڈ مجھے گیا نہ تھا ہاں پاس کے حرف کے ذریعے دیکھیے قابلو جانا رہا قابلو جا نہ قابلو جا نہ آئینہ تمام نما آئینہ آئینہ تمام نما وطن ترتیب آئینہ مشہور تمام نما کے دو معنی ہیں ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی ایک حقیقی مزاج معنی ایک کیا ہے معنی ایک آئینہ کہ جس میں پورا بدن دکھائی دے پورا بدن دکھائی دے بھلے مزاجی ہر چیز ایسا آئینہ جس میں پورا بدن دکھائی دے پورا بدن بدن دکھائی آئینے تمام نما کے معنی دیکھنا تمام نما دکھنا تمام کو دکھانے والا آئینہ جس میں پورا بدن ہر دکھائی شان دے آئینہ تمام نما رشید اب آپ ظاہر سی بات ہے آئینہ تمام نما وہ آئینہ جس میں سب کو اور اس کے مجازی معنی کیا ہے آئینہ تمام نما یعنی انسان کی حرکتیں اس کو پورے کو بتا دیتی ہیں پورے خود کیسا ہے پورے پورے کو بتا دیتی ہے خود کیسا اور یہاں پر دوسرے معنی میں آیا ہے یہ والا نہیں کہ بدن کو پورا آئینے میں دکھنا کے نشانی کسی کی دہن حرکت چیزی کو بے کسی طور چیز کو کامل دیکھ کے باشد مطلب سارا کریکٹر کا پتہ لگ جانا کسی کریکٹر حرکت کو دیکھ کے پورے دو ہر وہ چیز ہر مثلا آپ کوئی پینٹنگ بنائے مثال کے طور پر آپ فنکار ہیں پینٹنگ بنائے بہت ساری آپ کی پینٹنگ دیکھ کے آپ کا پورا کریکٹر پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس طریقے کے ہیں کیونکہ انسان جو اس کا اندر سے ہوتا ہے ویسی چیزیں کرتا ہے متوجہ تھی بھلے ہر بولے ہر وہ چیز جو داستان خیالی وغیر واقعی کسی چیز کو پورا مکمل پورا یعنی مکمل دکھائے مکمل دکھائے دو معنی میں آتا ہے یہاں پر یہ ہے آدمی کا کریکٹر دکھتا ہے پورا متوجہ اس کی افسانے افسانے یعنی داستان 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 حقیقی نہیں ہوتی ہے خیالی ضروری نہیں ہے کہ وغیر داستان واقعی حقیقی ہو افسانہ کسے غیر کہتے واقعی ہیں خیالی 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 غیر واقعی خیالی کہانی خیالی کہانی بھلے بعض عورت شارٹ فارم ہے بعض عورت کی بعض پلٹانا پلٹانا بھلے برگزار پلٹانا بعض عورت کی کیا ہے اصل میں کیا تھا بعض عورت بعض عورت بعض عورت بعض یعنی بعض عورت عورت یعنی پلٹانا پلٹانا عورت یعنی پلٹانا 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 متوجہ کیجیے بس زبان اٹھانا زبان پہ پڑھنا یعنی زبان پہ پڑھنا یعنی ہوتا ہے نا شدن تو یار درمیان یہ میں بڑا ممکن خاص آدمی ہے جس کی زبان پہ دیکھو اس کا ذکر ہے جس پہ دیکھو مشہور بس پہلے زبان مشہور لوگوں میں زبان مشہور ہونا پہ مشہور ہونا یا ایک طرح سے زبان پر مشہور ہونا لوگوں کے مشہور درمیان مشہور ہونا ایک کیا مطلب ہے یعنی جو سخن ذکران واقع شدن مشہور شدن درمیان لوگوں کی باتوں کا مرکز بننا بھائی ظاہر بات ہے جس کی زبان پہ باتیں چلتی ادھر بھی فلاں اچھا ہے فلاں عالم والے بڑے اچھے جسے دیکھو ان کی زبان پہ ان کا نام زبان پہ نام آنا رہنا جی نام بولے زبان پر
रहना, किसी का नाम जबान पर रहना, बरसर वके फला आलिम, इस टाइम बरसर जबान मर्दुम उस्ताद, बरसर जबान मर्दुम उस्ताद, यानी लोगों की जबान में पढ़ रहे हैं फला आलिम, यानी हर जगह उनका जिक्र हो रहा है, हर जगह उनका मशहूर जिक्र हो जिक्र रहा है, यानी मशहूर होना, मशहूर होना, मशहूर होना मशहूर। और ये कब होता है? मशहूर होना। अब जरूरी नहीं हो मशहूर कोई अच्छाई में हो, बुराई में भी हो सकता है। फला आदमी आजकल कोई घटिया चल रहा है, वो जिसे देखो उसका जिक्र कर रहा है, जिसे देखो बरसरे जबान मर्दुम, बरसरे जबान मर्दुम का उस्ताद। मुतवज्जो सुनिए, पहले बरहज़र दाश्तन, बरहज़र दूर करना बना, बरहज़र दाश्तन यानी परहेज दूर देना, करना बचाना, बचाना नहीं बचाना, बचाना, बचाना किसी चीज को किसी से बचाना, मतलब परहेज दाता, परहेज देखिए होगा परहेज बरहज़र किसी को खुद से बचना है, होगा परहेज कराना, बचाना किसी को। मुतवज्जो सुनिए, बचा दूर करना, बचाना। बलहीदन निगल जाना, बलहीदन निकल जाना निगल जाना, निगल जाने भाई बात बात होते हैं ना जानवर बहुत से पूरे का पूरा निकलने को क्या कहते हैं? बलहीदन। ज़कारा ये मतलब है फुरूदा खाने को एक झटके में अंदर पहुंचा देना, क्या करना? निगल जाना, निगल जाना, निगल जाना, बलहीदन। बेशुमार रफ्तन यानी शुमार, महसूब होना, शुमार होना, महसूब होना, नजर की रखते शुमार होना, नजर शुमार शुमार होना, कहते हैं ना भले बेशुमार मीराबाद, बेशुमार मीराबाद, भले बेशुमार मीराबाद यानी महसूब होता है, महसूस महसूब होता है। पशेमानी शर्मिंदगी, पशेमानी यानी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, पशेमानी यानी शर्मिंदगी। भले पाक कुनम दोस्तान, दोस्तान पाक कुनम, भले भले आगा भले पाक आगा कुनम भले भले आई नहीं तमाम विलन करছে बैठा भले जो फिर गुब्बारे तरतीब दादन, तरतीब दादन दादन, तरतीब दादन तरतीब दादन, तरतीब समर। दादन, समर, समर, समर। मुतवज्जो सी ज़ौक़, ज़ौक़ ज़ौक़, राइज राइज, राइज, राइज। मुतवज्जो सी शय, फरतूत, फरतूत फरतूत, नि- फरतूत, निहाल, निहाल निहाल। मुतवज्जो सी दोस्तान, तरतीब दादन, तरतीब दादन, तरतीब दादन। अब निहाल निहाल नहीं रहे हैं, अब निहाल दरख्त बन गए हैं। निहाल भी बचपन में रहे होंगे, अभी दरख्त है, वो भी वाला जो जाड़ा वाला जो हुसैन टेकरी पे खड़ा है वैसा वाला मजबूत। अब निहाल निहाल नहीं रहे, निहाल नाम के निहाल है। निहाल यानी पौधा पौधा, नन्ना से जो पौधा होता है उस पौधे को जो अभी बोया गया है उसको क्या कहते हैं? निहाल। निहाल निहाल नहीं है, पूरा पेड़ बन गए हैं ये दरख्त। और निहाल मुतवज्जो सी भले भले बर्पा करना, तरतीब दादन यानी बर्पा करना, बर्पा करना बर्पा करना। भले समार, समार किसे कहते हैं? फल को, फल को मीवे, फल, नतीजे नतीजे भी कहते हैं। बुराई का सम्राट, बुराई में बुरा होता है यानी नतीजा। नतीजे शौक यानी शौक, सलीक शौक, सलीका, भले सलीका। मुतवज्जो सी भले भले राइज, राइज उसमें भी राइज कहते हैं। राइज यानी राइज किसे कहते हैं? आम है, मुतदाविल यानी मुतवज्जो सी आम है, राइज यानी आम। भले दर इनकार दर शहर में राइज है, इनकार दर शहर में राइज है, चाहे आम है। भले आम फरतूत बूढ़ा, साल मुर्दे यानी बूढ़ा, बूढ़ा
فرتوت یعنی بوڑھا سال خوردے، یعنی کام سے بیٹھا ہوا، ناتوان، کمزور. نہال یعنی سودا، نہال یعنی پودا. متوجہ شو جی. بھلے آقا. دیکھیے اگر نہال الان شما نہال نیستی شما الان بلے می توانی چلتا نہال یہ دنیا بے آوری انشاءاللہ بلے خیل کو متوجہ شو جی دوستان. بھلے آقا. بلے خب دوستان نگاہ کنید، اگر آس پاس کے دوتا شد نظر یا شور می شود یا بی نمک یعنی کیا کہنے مقصد یہ ہے کہ آس پاس کے دوتا شد اگر شہر دو ہو جائے، باورچی دو ہو جائے بنانے کے لیے کھانا بنانے، دو کھانا بنانے ہو جائیں، دو لیڈیز ایک کچن میں، تو غذا یا شور می شود یا بی نمک، یا تو کھانا کڑوا ہو جائے گا یا نمک کے رہ جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ ایک نے ڈال دیا نمک، دوسرا کام کر رہی تھی لیڈی یا کچن میں یا باورچی، اس نے سوچا کہ شاید اس نے ڈالا نہیں ہے، وہ بھی ڈال دے گا، یا تو دونوں ڈال دیں گے تو نمک کھانا کڑوا ہو جائے گا، یا یہ کہ میں سوچوں گا اس نے ڈال دیا ہوگا، اس نے سوچا اس نے ڈال دیا ہوگا، دونوں نے ڈال دیں گے تو کیا ہوگا زیادہ کھاؤ یا بے نمک نمک کے ہو جائے گی. تو زبان کے اندر کسی بھی لینگویج میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی عبارت میں متضاد ورڈ یوز ہوتے ہیں، متضاد ورڈ یوز ہوتے ہیں. دیکھیے شور بی نمک، مخالف کیا ہے شور کا مخالف کیا ہے بی نمک. بی نمک. بی نمک. شور بی نمک، شور یعنی کڑوا، نمک زیادہ، بی نمک. یہ فن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بلے مار گزیدے از ریسمان سیاہ و سفید میتر سر، از ریسمان سیاہ و سفید دیکھا ہوگا آپ نے ایک ہی عبارت میں، ایک ہی جملے میں، گورا کالا اردو میں بھی ہوتا ہے ہر زبان میں. متضاد ورڈ یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہاں، خاص کر کے ضرب المثل جو ہوتی ہیں محاورے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں دو متضاد ورڈ ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں. اس طریقے کے فن ہے یہ. کیا ہے فن ہے یہ. کہتے ہیں موٹا پتلا نہ موٹا نہ پتلا. کہتے ہیں کوئی انسان جب مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ نہ وہ طاقتور سے کرتا ہے نہ کمزور سے، طاقتور کمزور. ٹھیک ہے، مخالف ورڈ کا یوز ہونا کسی عبارت میں ایک فن ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس فن کو کیا کہتے ہیں تضاد یا طباق. کہتے ہیں تضاد یا طباق کہتے ہیں اس فن کو. تو آپ کو کوئی پوچھے تضاد کسے کہتے ہیں یا طباق کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیے گا یہ فن ہے کہ دو متضاد ورڈ کا ایک ہی نثر میں، ایک ہی شعر میں یا کسی ایک ہی عبارت میں دو متضاد ورڈ کا استعمال کرنا. متوجہ شدی کسے کہتے ہیں آس پاس کے دوتا شور، آش یا شور می شود یا بی نمک. آش ایک ڈش ہوتی ہے، یاد ہے، اگر شیف ہو جائے تو یا تو آش کڑوا ہو جائے گا یا بغیر نمک کے رہ جائے گا. درس چندون دوستان درس سیبون. ضرب المثل کسے کہتے ہیں محاورہ. ضرب المثل کسے کہتے ہیں کہاوت کسے کہتے ہیں محاورہ، کہاوت. جیسے ہر زبان میں ہوتی ہے، ہمارے زبان میں بھی ہوتی ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، رسی جل گئی بل نہیں گئے. رسی جل گئی، دودھ کا جلا چھال بھی پھونک کے پیتا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ضرب المثل. ضرب المثل بہت اثردار ہوتی ہے. چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن درد اس کے اندر بہت ہوتا ہے. درد اس کے اندر بہت. روزی ایک دن بادشاہی، ایک بادشاہ با ہمراہ خود اپنے ساتھ، با ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دن ایک بادشاہ
बादशाही यानी एक बादशाह बाहमराहान खुद अपने साथियों के साथ भी शिकार मीरा शिकार पर जा रहा था, गुज़श्ता इस्तिमरारी जा रहा था। दर राह रास्ते में दहकाने पीरो फरू फरतूती रा दीद, एक कमजोर लागर बूढ़े किसान को देखा कि निहाले गिरदूमी का, कि जो अखरोट का पौधा बो रहा था, अखरोट का पौधा बो रहा था। पौधा बो रहा था। तो सुनी होगी आपने ये कहा, ये वाकया कि एक बादशाह जा रहा था शिकार के साथियों के, देखा एक बूढ़ा है बहुत कमजोर और वो पेड़ बो रहा था। हमारे यहाँ आम के नाम से मशहूर है, आम का पौधा बो रहा था। क्योंकि बड़े मियाँ तुम कितने दिन के हो जो तुम पौधा बो रहे हो, तुम्हें यकीन है तुम आम खा लोगे, इसका फल खा लोगे? तो उसने क्या कहा था, औरों ने बोया हमने खाया, हम बोएंगे दूसरे खाएंगे। बेतरफ उरा बादशाह उसकी तरफ गया, बोले वह गुफ और कहा क्या मगर नेमिदानी, मगर नेमिदानी, नहीं जानते। हाँ तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते मगर नेमिदानी, क्या तुम नहीं जानते कि साल हातुल में की शर्त, कि सालों लगेंगे, साल हातुल में की शर्त यानी सालों लगेंगे। हाँ मगर नेमिदानी, क्या तुम नहीं जानते कि साल हातुल में की शर्त, सालों लगेंगे, सालों खिंचेंगे, तादरख्त गिरदू समर्द है, यहाँ तक के अखरोट का दरख्त फल दे। यानी क्या तुम बड़े मियाँ, मैं अपने पास से कर रहा हूँ, बड़े मियाँ क्या तुम्हें नहीं पता कि जो तुम अखरोट का पौधा बो रहे हो इसे फल देने में सालों लगेंगे? बस इंचे रंज बेहुदी के भी बरी, बस ये क्या बेवकूफी वाली जहमत है जो तुम उठा रहे हो, ये क्या बेहुदे वाली जहमत उठा रहे हो? दहकान ने क्या कहा, दीगरान काश्तन व माँ बेकारी व दीगरान बेफुरान, दूसरों ने बोया तो हमने खाया, दीगरान काश्तन दूसरों ने बोया वह माँ खुर्दी हमने खाया, लिहाजा हमें बोलना चाहिए माँ बेकारी व दीगरान बेफुरान, तो दूसरे खाएं। अगर यही मकसद है दुनिया का, जिंदगी का, कि जो काम हम हमारे का फायदे को होगा हम वही करें, तो फिर ऐसा हमसे पहले वाले भी लोग सोच लेते तो हमें अखरोट ये फल मिलते। सकीने सलाम शुमा चरदीरु मदी वालेकुम सलाम दीरु मदी। एयरटेल का नेट यहाँ पे बंद हो गया था। दीगरान काश्तानो माखुर्दीन, दूसरों ने बोया हमने खाया, हम बोएंगे तो दूसरे खाएंगे। जुमले ही के इन दहकान को, वो जुमला जो इस किसान ने कहा, मोरिद कबूलो पसंद मर्दुम करार गिरफ्तार, लोगों का कि पसंद और कबूल का मरकज बन गया है। यानी लोगों ने इसके जुमले को आज तक याद किए हुए हैं, बस कहानी बदल दी है, कहीं पे अखरोट का पेड़ है ये बता दिया, कहीं आम का पेड़, कहीं कुछ, लेकिन कहानी वही है। दर जबान फारसी जबान में बेइंगुने जुमले हाई मोता व शीरीन, इस तरीके के छोटे और मीठे जुमलों को मसल या ज़रबुल मसल कहते हैं, और हिंदी में मुहावरा। वचून जहन खानंदे व शनवंदे, और क्योंकि पढ़ने वाले का जहन और सुनने वाले का जहन बेइंगुने जुमले आशनास, भले इस तरीके के जुमलों से आशना है। मकसूद गोयंदरा दर्मी कुनार, बहुत जल्दी बोलने वाले के मकसद को समझ जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम ईरानी इम्तिहान दिया था हमने ईरान जाने के लिए, तो ईरानियों का ये है कि पहले वो आपसे एग्जाम लेंगे, हिंदुस्तान में जब भी होता था, अब तो आसान हो गया, पहले बहुत सख्त हुआ करता था, 8-10 साल बाद आया करते थे वो लोग। हमारा इम्तिहान हुआ, उसके बाद रिजल्ट आने में भी टाइम लगाते थे वो, फिर कचबी का रिजल्ट आ जाता था, तो उसमें जो पास होते थे उनको बुलाते थे शफाही के लिए, इंटरव्यू के लिए, उसमें से कट जाते थे लोग, फिर इंटरव्यू के बाद कट जाते थे कुछ लोग, फिर उसके बाद जो बचते थे उनको ईरान ले जाते थे। हम आखिरी क्लास में थे, हमने सबके नाम किया, दिल्ली में इम्तिहान पढ़ा, हम इम्तिहान देने गए, इम्तिहान देके हम खुश हो गए कि भाई अब तो इम्तिहान दे दिया, अब तो हम ईरान जाएंगे, हमें प्रोसेस क्या पता। तो हमारे मौलवी साहब ने क्या कहा, जब हम क्लास अगले दिन इम्तिहान देके जब क्लास में पहुंचे तो उन्होंने एक जुमला कहा, बेटा बादलों को देख के मटके मत फोड़ देना, बादलों को देख के मटके मत फोड़ देना। ये एक ज़रबुल मसल है, क्या समझे इससे? यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो बादल आ गए बारिश बरसेगी, लिहाजा जो मटके में पानी था बहा दिया आपने उठा के, अब तो बारिश बरसेगी, पता लगा बारिश ही ना हुई, उससे भी गए।
تو یہ کہ بیٹا بعض لوگوں کو دیکھ کے مٹکے مت پھوڑ دینا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہیں یہ مت سوچنا کہ آپ نے امتحان دے دیا پاس ہو ہی جاؤ گے، اور یہ سوچ کر آپ کلاس میں پڑھنا بھی چھوڑ دو، محنت ہی کرنا چھوڑ دے کبھی آپ کلاس میں. سمجھ میں آیا؟ ہلو جی ہاں، کبھی آپ اس خوشی میں آ کے کہ اب تو ایرانی امتحان دے دیا، اب تو ایران جائیں گے، اسی خوشی میں کبھی پڑھائی لکھائی چھوڑ دو آپ، بادلوں کو دیکھ کے مٹکے مت چھوڑ دینا. یا ایک کہاوت مشہور ہے، کیا تھا وہ، جاٹ کو مرا جب سمجھو جب اس کی تیل بھی ہو جائے. تو یہ کیا ہے، ضرب المثل ہے. تو سامنے والا کیونکہ میٹھے اور اچھے اور کانوں کو بھانے والے جملے ہوتے ہیں، یہ بادلوں کو دیکھ کے مٹکے مت پھوڑ دینا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، دودھ کا جلا چھاج. ابھی آپ کو ایسی بات کہیں اور آپ پہلے چوٹ کھا چکے ہو، آپ سے کوئی کچھ کہے تو نہ بھیا صاحب دودھ کا جلا چھاج بھی پھونک، وہ کہتا ہے یار تم نے تو یہ بھی نہیں کیا، نہ بھیا دودھ کا جلا چھاج بھی پھونک کے پیتا ہے. تو وہ سمجھ جائے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ضرب المثل بہت اثردار ہوتی ہیں. متوجہ اسٹیل جملے کہنے والے کے مقصود کو جلدی درک کر لیتا ہے. بنابراین اسی لیے گاہی ضرب المثل از حرفا و نوشتہ طولانی، کبھی کبھی ضرب المثل لمبے لمبے میٹر اور حرفوں سے زیادہ اثردار ہوتی ہے. ضرب المثل زیادہ اثردار، کہاں گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر کے سمجھائیں اور کہاں کبھی کبھی ضرب المثل بہت اثر کر دیتی ہے. متوجہ سی؟ بے مسل ہے زیر مثل مت پڑھیے گا، مسل بے مسل ہے زیر دقت کنی، نیچے کی جو مسل ہیں ان پہ دقت کیجئے. بزرگی بے عقل نہ مثال، بڑپن عقل سے ہوتا ہے عمر سے نہیں. کبھی آپ سوچتے کہ بڑپن جو 50-60 سال کا ہے اس میں بزرگی آ گئی، نہیں ہو سکتا ہے کہ 15-20 سال کا لڑکا بھی بزرگی ہو اس کے اندر، یعنی عقل اس کی. ایک ضرب المثل یہ چرا عاقل کنت کاری کے بعد آرت پشیمانی، کیوں عاقل ایسا کام کرے کہ جو اسے بعد میں پچھتانا پڑے. بعد میں پچھتانا پڑے. ہاں، یعنی ایک جملہ کہہ دیجئے بیٹا کیوں عاقل ایسا کام کرے جو اسے بعد میں پچھتانا پڑے، یعنی آپ بے عقلی کے کام نہ کرو کہ جو بعد میں پچھتانا پڑے. چرا عاقل کنت کاری، کیوں عاقل کوئی ایسا کام کرے کہ بعض آرت پشیمانی، کہ وہ پھر پریشانی اٹھائے، پشیمانی شرمندگی. عالم بھی عمل بے عمل، عالم کس کی طرح ہے، بے زنبور بھی اصل، بے اصل بے شہد کے چھتے کے، مکھی مدو مکھی کے. مار گزیدے جسمانی سیاہ و سفید می ترسد، سانپ کا ڈسا ہوا کالی اور سفید رستی سے بھی ڈرتا ہے. سانپ کا ڈسا ہوا جسے ایک دفعہ سانپ نے کاٹ لیا ہو پھر اندھیرے میں اسے اگر رسی بھی دیکھ جائے تو ڈرتا ہے. پھر ڈرتا ہے. آشپس کے دو تشد کی باورچی اگر دو ہو جائیں، آش یا شور بھی شواد یا بھی نمک. آش جو بیٹے ایرانی حلیم کی طرح ہوتا ہے، یا تو وہ کڑوا ہو جائے گا یا بغیر نمک کے. کیسے؟ وہ سوچے گا اس نے نہیں ڈالا وہ ڈال دے گا، اس نے سوچے گا کہ اس نے نہیں ڈالا وہ بھی نمک ڈال دے گا، دونوں ڈال دیں گے نمک، تو کیا ہوگا؟ شور بھی شواد. یا کبھی کبھی کیا ہوگا، وہ سوچے گا اس نے ڈال دیا ہوگا نمک، کوئی بات نہیں نہیں ڈالا اس نے سوچا کہ اس نے ڈال دیا ہوگا، اس نے بھی نہیں ڈالا، تو کیا ہوگا؟ نمک کھانا رہ جائے گا پھوکا. بنا نمک کے ہو جائے گا. بعض عظیم مسل، ہاں ان مسل میں سے بعض مثالیں مسل از آثار شاعران و نویسندگان بزرگ، بڑے رائٹرز اور شاعروں کے آثار ان کی باقی ماندہ پھرتے برسر زبانہ افتادیات لوگوں کی زبان پہ رٹ گئے ہیں. ادب از کے آموختی از بی ادبان، ادب تم نے کس سے سیکھا؟ بے ادبوں سے. جو کچھ بے ادب کرتے تھے میں اس سے بچتا تھا. یا یہ سعدی شیرازی کی ضرب المثل، یا نظامی کی در نومیدی بسی امید است، نا امیدی میں بھی بہت زیادہ امید ہے. پایان شب سیاہ سفید، آخر اندھیری رات کا آخر سفیدی ہی ہوتا ہے. رات چاہے جتنی تاریکی ہو، رات چاہے جتنی تاریخ ہو، آخر میں صبح ہونی ہی ہے. متوجہ شدید؟ بھلے لہذا یہ ضرب المثل دیکھیں کتنی امید دلانے والی ہوتی ہے، کتنی امید دلا رہی ہے. کتنا بھی مصیبتیں آ جائیں نا امید مت ہونا، اس لیے کہ نا امیدی میں بھی بہت امید ہوتی ہے. رات چاہے جتنی اندھیری ہو آخر سفیدی ہونی ہی ہے. یا فردوسی کی ضرب المثل دیکھیے، توانا بود ہر کے دانا بود، جو بھی دانا ہوشیار اور سمجھدار ہوگا وہ قدرت مند ہوگا. وہ قدرت مند ہے. قدرت مند کون ہے؟
جو دانا، عقل مند اور ہوشیار. عقل مند ہوش. بود مت پڑھیے گا، بود. بہت. یعنی بودن کا وہ ہے مضارع، بود. توانا بود ہر کے دانا بود. گوینده بسیاری از مثلها معلوم نہیں، بہت سے محاوروں کے کہنے والے معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم ہے کس نے کہی ہیں. ولی ایک مثلها، لیکن یہ مثالیں، یہ ضرب المثل، یہ محاورے نتیجہ اندیشے مردمان ہر دور اند. یہ ضرب المثل ہر زمانے کے لوگوں کے سوچ کو سمجھاتے ہیں، نتیجہ ہیں ان کی سوچ کا نتیجہ ہیں. وہ مردم لوگ بسیار دانا استفادے میں کن، اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں، بہت یوز کرتے ہیں ضرب المثل محاوروں کو. پہلے بعضی از مسئلہ داستانی دارن، بعض ضرب المثل جو ہے ان کی محاوروں کی پوری کہانی ہے، اس کہانی سے ضرب المثل نکلی ہے کہ شنیدنی ہے کہ وہ داستان سننے قابل ہوتی ہے. برائے مثال کے طور پر بھی داستانی ان ضرب المثل، اس ضرب المثل کی داستان کون سی ضرب المثل؟ ہنوز دو قورت و نیمش باقیات، ہنوز دو قورت و نیمش باقیات، ابھی اس کا ڈھائی نگلنا باقی ہے. قورت کہتے ہیں دو کھانا جو ہوتا ہے، دو قورت و نیمش، اس کا ڈھائی قورت ابھی باقی ہیں. یہ کہاوت ہے، توجہ کنید اس کی داستان پہ توجہ کیجئے. اس ضرب المثل کی داستان پہ بے داستان ان ضرب المثل توجہ کنید. ضرب المثل کیا ہے؟ ہنوز دو قورت و نیمش باقیات. می گوین، سمجھ گئے نہیں؟ جناب سلیمان نے دعوت کی تھی پوری دنیا کی کہ پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اسی حساب سے دنیا بھر کا حساب کرایا. خدا نے اجازت تو دے دی، چلو دیکھو، لیکن خدا انہیں نصیحت دینا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارے بس کی نہیں ہے. بنتے ٹائم سمندر سے ایک مچھلی بڑی نکلی، وہ آپ نے داستان سنی ہے. پھر آخر میں آگے کہا بھیا نہیں کیونکہ ابھی تیرا پیٹ تو بھر گیا ہوگا کہ نہیں، ابھی تو 2.5 قورت باقی ہے، تو کچھ بھی نہیں بچا تھا. می گویان کہتے ہیں روزی ایک دن حضرت سلیمان از خداوند بزرگ خواست، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے خداوند عالم سے چاہا. کیا چاہا؟ تا قدرتی بے او بدہ، تاکہ کہ ان کو خدا قدرت دے کہ زبانیں ہمیں جانورانہ بے فہمت نہ. نہیں کوئی اور واقعہ ہے، بہرحال دیکھتے ہیں. خداوند عالم سے کیا مانگا کہ میں زبان ہمیں جانورانہ بے فہمت، تمام جانوروں کی زبان کو سمجھوں، وہ بے توانت برانہ فرمان روائی کند، اور ان پہ حکمرانی کر سکوں، مجھے اتنی طاقت دے. خدا سے انہوں نے مانگا. خداوند بزرگ ان قدرت رب اوداد، خداوند عالم عظیم نے یہ قدرت ان کو دے دی. بس حضرت سلیمان از خداوند متعال اجازت خواست. اس کے بعد حضرت سلیمان نے خداوند عالم سے اجازت مانگی کہ ہاں مہمانی بزرگی، ایک بڑی مہمان نوازی، مہمانی بزرگی، ایک بہت بڑی پارٹی ترتیب ہے، ایک بہت بڑی پارٹی برپا کروں. وہ ہمیں یہ موجودات اور تمام موجودات کو بے نہار دعوت کنا، لنچ کے لیے دعوت. خدا سے اس نے جناب سلیمان نے چاہا، یہ دعا کی. خداوند متعال فرمود، خداوند عالم نے فرمایا انکار کر قدرت دونیز، یہ کام تمہاری قدرت میں نہیں ہے. ساری دنیا بھر کی قدرت میں نے اگر تمہیں دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم حکومت دے دیے تو تم یہ کر سکو، یہ کام تو خدا ہی کر سکتا ہے. اما حضرت سلیمان اصرار کرتے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا، تکرار ضد کی، وہ سر انجام خداوند بزرگ خواست اشرف پذیرفت. آخرکار خداوند عظیم نے ان کے چاہت کو قبول کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوشش بسیار، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت کوشش سے برائے ہر موجودی غزائے مناسبی پر آپ جنات کو حکم دے دیا، بھائی آ جاؤ تمہیں کام کرنا ہے، کیونکہ حکومت تو سب پہ کرتے ہی تھے. ہر موجود کے لیے، ہر مخلوق کے لیے مناسب کھانا، جو اس کا مناسب کھانا اس کے لیے ہو، فراہم ہو، اکٹھا کیا، تہیا کیا، آمادہ کیا. نزدیک زور کے وقت اولین مہمان کی ایک نہنگول، سب سے پہلا مہمان غنچہ فاطمہ میں کہ جو ایک نہنگ تھا. نہنگ یعنی بہت بڑی ایک مچھلی ہوتی ہے، ویل مچھلی سمجھ لیجئے. سرچرا از آب بیرون آبود، اپنا سر اس نے
پانی سے باہر نکالا وہ پانی تمام تمام غذائی غذائی اخلاق راہ حضرت حضرت سلیمان برائے مہمانان خدا خدا مادہ کر دے مادہ وہ تمام کھانے ایک جو حضرت جا سلیمان نے اپنے مہمانوں کے لیے تہیا اور آمادہ کیے تھے یکجا بنائی ایک ساتھ نکل گئی نکل گئی ایک ساتھ نکل گئی بتائیے باقاعدہ انہوں نے پوری کرسی مخلوقات کی دعوت کی تھی وہ اکیلی ایک ساتھ نکل گئی حضرت سلیمان پر تعجب پرسید حضرت سلیمان نے تعجب سے پوچھا تعجب چھے سے تو نے پوچھے غذائے میں حرمی مہمانہ را کردی تو نے اس تمام مہمانوں کو کھانا کس طریقے سے کھا لیا نہانگو اس ویل مچھلی نے کہا خداوند عالم برائے روزی سے پورت غذا معین کر دیا خداوند عالم نے میرے لیے 3 پورت کھانا رزق میرا معین کیا ہوا ہے 3 پورت یہ تو آدھا پورت کھایا 2.5 تو باقی ہے برائے روزی سے پورت غذا معین کر دیا آنچے مندر انجا خوردم جو کچھ میں نے یہاں بھی کھایا نیم پورت از غذائے روزانہ بود میری روزانہ کے کھانے میں سے نیم پورت آدھا پورت تھی بنابراین انہوں 2 پورت تو نہیں مہمان باقی ہے اس کا 2.5 باقی ہے 2.5 پورت باقی ہے در انجابوت یہاں کھا کے حضرت سلیمان فہمی یہاں پر حضرت سلیمان سمجھے انہیں سمجھ میں آیا کہ روزی دادت کے موجودات روئے زمین موجودات روئے زمین کے اوپر کی جو موجودات ہیں ان کو رزق دینا کار انسان ہانی اس انسان کا کام نہیں ہے بلکہ انکار مہیم بلکہ یہ ہے گا فقط درکوان پروردگار جہانیانا جہان کے پروردگار کی قدرت میں ہے فقط یہ کام متوجہ شدی سکینے گنچے فاطمے میں اوینیہا حضرت فاردین فاطمے خواہ ایک مسئلہ در فارسی اب یہ ضرب المثل کب بولی جاتی ہے در فارسی زمانی منعقد میشود یہ مسئلہ فارسی میں اس وقت منعقد ہوتی ہے ہر چقدر ہم بے کسی لطف و محبت کنیم ہم جت کے ساتھ کسی کے ساتھ جتنا بھی لطف اور محبت کریں وہ بعض ہم توقع دارت و میخواد وہ پھر بھی امید رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ لطف بیشتری بے شواد وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ اور زیادہ مہربانی بڑھتی جائے اس کے ساتھ تب کہا جاتا ہے مثل ہاں اس وقت یہ یوز ہوتی ہے کب کہ آپ ایک کسی کے ساتھ بہت نیکی کرتے جاؤ اور وہ یہ امید لگائے کرو بھلے مثل ہاں مانند افسانے ہاں و حکایت ہاں ضرب المثل محاورے حکایتوں اور داستانوں کی طرح آئینے تمام نمائے اندیشے ذوق آداب و رسوم و عادت ہے جامع ہستن معاشرے کی عادتیں رسمیں آداب ذوق اور سوچ کو دکھاتی ہیں یہ تمام نما یعنی پورے سماج پورے معاشرے کی سوچ ان کا شوق ان کا ذوق ان کا سلیقہ ان کے آداب ان کی رسمیں ان کی عادتوں کو دکھاتی ہیں یہ چیزیں حکایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سماج کیسا رہا ہوگا افسانہ بتاتا ہے کہ یہ جس جگہ کا واقعہ ہے وہاں کے لوگ کیا کیسے ذوق تھا کیسے آداب تھے کیسے یہ مسل بھی ایسے ہی ہیں کہ بامطالعے مسل ہاں یہ رائج جو عام ہیں یعنی رائج ضرب المثل محاورے ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ایک سرزمین ایک کسی علاقے کی کسی ایک سرزمین کے اندر رائج ضرب المثل کا مطالعہ کر کے میتوان پہ چگونگی آداب و رسوم اندیشہ و عقائد پے بورد ان کے سوچ ان کے عقائد ان کی رسم و رواج ان کے آداب کو ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کسی علاقے کی ضرب المثل پہ غور و فکر کر لیں تو وہاں کے ماحول کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں مسئلہ بیشتر برائے تاکید بر اصول اخلاقی جتنے محاورے جو ہوتے ہیں اکثر اصول اخلاقی کے اوپر تاکید کے لیے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا جتنی بھی ضرب المثل ہوں گے چاہے ہندی میں ہو کسی بھی معاشرے میں ہو وہ تبلیغی ہوتی ہیں درس ہوتا ہے ان میں لیسن ہوتا ہے وہ مردم را پہ رفتار و کردار پسندیدے متوجہ میسادانہ لوگوں کو بھلے پسندیدہ محبوب کردار رفتار کو برتاؤ کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ از رفتار و کردار ناپسند پر حذر می‌دارند اور ناپسند اور بری کردار اور رفتار سے لوگوں کو بچاتے ہیں ہر مسئلہ اخلاقی ہر اخلاقی محاورہ در حقیقت یہ درس اخلاق بے شمار یہ درس اخلاق شمار ہوتا ہے محسوب ہوتا ہے شمار ایک ضرب المثل یہ مت سوچیے گا کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے پورا ایک درس اخلاق ہوتا ہے وہ متوجہ شدی بھلے جیسے ہمارے پرنسپل جب کوئی ایران جاتا تھا پاس ہو کے تو جانے سے پہلے اسکول میں ٹی پارٹی دیتا تھا سب لڑکوں کو سب اساتید کو تو اس میں وہ تقریر کرتے تھے تقریر کر کے جب ٹی پارٹی میں ناشتہ واسطہ ہوتا تھا اس کی تقریر کرتے تھے تو اس میں ایک جملہ کہتے تھے بیٹا کوے ہر جگہ کے کالے ہوتے ہیں کیا کہتے تھے کوے
कौवे हर हर जगह के जगह काले पे होते हैं। काले सबको होते हैं। नसीहत में एक जुमला कहते थे, आप क्या लग रहा है छोटा सा जुमला है नहीं, ये पूरा एक दर्स अखलाक है। कौवे हर जगह के काले होते हैं, यानी जो इंसान यहाँ सब पढ़ता जगह है, जो इंसान इंडिया के मदरसों सब में रह के जगह यहाँ पढ़ने की जिसे आदत और शौक है, वहां जाके वही पढ़ेगा। और जो यहाँ नकारा बेकारा है, उससे ये उम्मीद मत करना कि वहां जाके पढ़ लेगा। कौवे हर जगह के काले होते हैं, समझ में आया? कौवे भले हर जगह के हर काले जगह होते के काले हैं। होते वो यही कहते थे कि बेटा यहाँ तो इतनी सख्ती रखते हैं, इतने उस्ताद दिन रात आपके ऊपर सवार रहते हैं, तो अगर जो यहाँ ना पढ़ सके तो इलाज में तो कोई टोकने वाला भी नहीं होता कि तुम कितना पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे। जो यहाँ नहीं पढ़ सका वो वहां भी नहीं पढ़ सकता। कौवे हर जगह काले होते हैं। काले वहां वहां कोई कैप्सूल नहीं बिकते हैं बेटा कि ये जुमा का कैप्सूल है, ये जबान फारसी का कैप्सूल है, और ये नेहू का, और ये सर्फ का, और ये अरबी का, ये इसका कैप्सूल है। खरीदा, खा लिया, तो ये उतर गया दिमाग में। मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, और जो यहाँ मेहनत नहीं करता वो वहां भी नहीं करेगा। कौवे हर जगह के काले होते हैं, समझ में आया? दरुल मसल नहीं बल्कि पूरा दर्से अखलाक ताकत है। है। और देखिए इतना दर्से अखलाक है कि बचपन की बातें, ये छोटे छोटे जुमले आज तक हमारे जहन में हैं। कौवे हर जगह के काले होते हैं। कौवे, और हमें ही कहा था ये क्लास में, बेटा बादलों को देख के मटके मत फोड़ देना, मटकी मत फोड़ना। ठीक है? तो ये बातें जहन में बैठ जाती है। पूरा दर्से अखलाक है ये पूरा। डर से मगर खुदा का शुक्र है कि हम उस इम्तिहान में पास हो गए थे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसमें भी पास हो गए थे, और ईरान चले गए थे। कभी आप सोचे कि आपने वाकई मटके फोड़ दिए थे क्या, पढ़ाई छोड़ दी थी फिर? मैं नहीं मदरसे से डायरेक्ट वहीं गए थे ईरान। मुतवज्जो शुदी हिंदुस्तान। तजाद और तिबा, याद है तजाद और तिबा? हमने यही बताया, ये फन होता है किसी इबारत में या किसी शेर में या किसी नज्म में या किसी नस्र में दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज करना एक फन होता है। जैसे आसपास के दो तशद्दुद, आज चूरमी शवार या बी नमक, अपोजिट है ना, ये फन है। या मार गुजीदा जिस्मानी सियाह सफेद मीटर, दो अपोजिट आगे से पीछे इस्तेमाल एक साथ, इसको कहते हैं, इस फन को कहते हैं तजाद या फन इत्तिबाक, जबान आमूजा। और ये हर जबान में होता है, हर जबान में होता है। नर्म सख्त आयामी आप अजीज जबान सीखने वाले, आयामी तवानी चंद नमूने ज़रबुल मसाइल की शोरे तांदर। क्या आप अपने मुल्क की ज़रबुल मसल मुहावरों को कुछ को आप ला सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ऊपर मिसालें दी गई, ऐसे ला के लिख सकते हैं? लिखिए, कोशिश कीजिएगा। बीशतर बेदानी ज़रबुल मसल, रुतब फोड़दे बने रुतब चून कुनार। ये भी एक ज़रबुल मसल है, वाक़या है, आपने सुना होगा। एक औरत अपने बेटे को लेके, बच्चे को लेके रसूल की खिदमत में आई, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा खजूर बहुत खाता है, इसके दांत, जैसे आज के जमाने में बच्चे को ले जाइए, चॉकलेट बहुत खाता है, मौलाना इसे नसीहत कर दीजिए। पता लगा मौलाना खुद चॉकलेट खाए बैठे हैं। तो रसूल के पास जब लाई तो रसूल ने कहा कल लेके आना। अगले दिन लाए, नसीहत की, बेटा इतना नहीं खाते। ये तो मौला की बात तो आप कल भी कह सकते थे। कहा कल मैं खुद खाए बैठा था उस टाइम खजूर, तो जो काम मैं खुद करे हुए हूँ तो दूसरों को कैसे रोक सकता हूँ। कहावत मशहूर हो गई, रुतब फोड़ दे बने रुतब चून कुनार। खजूर खाया हुआ कैसे रुतब से मना कर सकता है? खजूर खाया हुआ कैसे खजूर से चूने कैसे रोक सकता है? तिफली बेसियार खुरमानी फोड़, एक बच्चा बहुत खुरमा खाता था, मादरा शुरा नज़द पैगंबर को, तो उसकी मम्मी उसे पैगंबर के पास ले गई। वो अर्ज करता और उसकी बेइंतिफल बे फरमाई, मौला या रसूलुल्लाह, इस बच्चे से फरमाइए खुरमा ना खुरा, खजूर ना खाए, बच्चे पाते में और निहाल बच्चे पैगंबर फरमूद इमरूज बोलो पर्दा बात है, आज चले जाओ कल आना, दोबारा आना। रूज़े दीगर सन बास आमा, दूसरे दिन औरत पलट वापस आई, हजरत बेकूदक फरमूद, हजरत ने बच्चे से फरमाया खुरमा ना खो, खजूर ना खाओ। जन गुफ्त, औरत ने कहा या रसूलल्लाह चरा दी रूज बेगुना फरमूदीद, कल क्यों ना आपने, क्यों कल आपने नहीं फरमाया था? हजरत फरमूदान, हजरत ने फरमाया दीरूज खुदा खुरमा खुर्दे बूदाम, कल मैंने खुद खजूर खा रखा था, वह हरफम जरूर तासीर न था, मेरी बात उस पर असर नहीं करती, क्योंकि
اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی باتیں اثر کریں تو پہلے خود عمل کیجئے، تب دوسروں سے کہیے تو اثر ہوگا آپ کی بات میں، ورنہ اگر آپ خود اثر نہیں ہوتا باتوں میں۔ چرا کے رطب خوردے من رطب چون کنت، کیونکہ کھجور کھایا ہوا کھجور سے کیسے روک سکتا ہے؟ کتاب کا نام ہے مسئلہ بات، جلد اول صفحہ 73، کاوشی درم صالح۔ اگر کسی خوداشکار بدیر انجام دے، اگر کوئی انسان خود برا کام انجام دے، بے بخشی معمولاً نمی توانا دیگران آنکار نہیں کنا، تو معمولاً وہ اکثر کیا ہوگا دوسروں کو اس کام سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اثر ہی نہیں پڑے گا اس کس بات کا۔ مثلاً کسی کے سگاریاں، مثلاً وہ جو سگریٹ پیتا ہے، بے دیگران بے گویا سگار نے کشید، اگر وہ دوسروں سے کہے سگریٹ مت پیو تو کیا کہیں گے؟ بے گویا اس سے کہیں گے رطب خورد، اس وقت ضرب المثل یوز ہوتی ہے یہ رطب خوردے من رطب چون کنا، کھجور کھایا ہوا دوسرے کو کھجور سے کیسے روک سکتا ہے؟ تو میں روک سکتا ہوں آپ لوگوں کو سگریٹ مت پیا کریں پہلے، یا میں روک سکتا ہوں آپ کو موموز نقصان دیتا ہے موموز نہ کھایا کریں، نہیں چاؤمین تو میں کھا لیتا ہوں، موموز نہ کھایا کریں نقصان دیتا ہے بھلے نہیں۔ عظیم ستون تا آن ستون فراجات، اس ستون سے لے کے اس ستون تک، اس پلر سے لے کے اس پرم تک آسانی ہے، یعنی مردی محکوم بے مرد شدہ بود، ایک مرد کو قتل کا حکم اس کے لیے صادر ہو گیا تھا، قتل کے پھانسی سنا دی گئی تھی، چوبے دارہ آمادہ کردن، پھانسی کی لکڑی آمادہ کی گئی، قبل از ان کے تناب دارہ بے گردنش بے اندازان، اس سے پہلے کہ وہ سولی کی رسی اس کی گردن میں ڈالیں، آخرین آرزو اشرا پرسیدن، اس کی آخری آرزو پوچھی، گفت اس نے کہا اگر امکان دارا چوبہ دارا از ان ستون پہ آن ستون کناری، آن ستون کناری پہ بندید، اگر ممکن ہو تو اس دار کی، اس پھانسی کی لکڑی کو اس ستون سے، اس پلر سے اس کنارے والے ستون پہ باندھ دو۔ ہمیں از خواستن، سب نے اس سے پوچھا، ہمیں از خواستے ہو، سب کے سب اس کے چاہت سے، اس کے چاہے ہوئے سے شگفت زدہ شدن، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا فرمائش کر رہا مرتے ٹائم کہ اس سولی کی جو لکڑی ہے اس پلر کے بجائے اس والے کنارے والے ستون پہ باندھ دو۔ اس سے بڑے تعجب ہوئے۔ چوبہ دارہ میں ستون بادی بستن، اس پھانسی تختے کی لکڑی کو بعد والے پلر سے باندھ دیا، وہ تناب دار اور وہ رسی کھینچنے والا رہا، وہ تناب دار رہا، اس دار کی لکڑی رسی کو بے گردنش انداختان، اس کی گردن میں رس کو پھندا ڈال دیا۔ حمیم کے خاص تنورا اعدام کو، نہ جیسے ہی اس کو اعدام کرنے چلے تھے پھانسی دینے کو، ناگہان سواری از ماموران حکومتی سر رسید، اچانک حکومتی ماموران میں سے، سپاہیوں میں سے ایک سوار پہنچ گیا، وہ گفت اور کہا ان مرد بھی گناہ، یہ مرد بے گناہ ہے، آزادش کنید، اسے آزاد کر دو۔ اگر یہ کھمبا سے اس کھمبے باندھنے میں ٹائم نہ لگتا تو اس کو پھانسی لگ چکی ہوتی، اتنی دیر ہو گئی کہ ایک پلر سے دوسرے پلر پہ باندھنے میں کتنے میں وہ آ گیا۔ محکوم در حالی کے از خوشحالی در پوست خود نے بھی گنجید، وہ محکوم جسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس حالت میں کہ وہ خوشحالی سے اپنی کھال میں نہیں سما رہا تھا، در پوست خود اپنی کھال میں نمی گنجید نہیں سما رہا تھا، فریاد میزد چلا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ نہ دوستان میں نے نہیں کہا تھا کہ اس ستون کا ستون فرج ہے، اس ستون سے لے کے اس ستون تک رہائی ہے، اتفاقی طور پہ سے رہائیوں بھی خوش ہو گیا، اس تب یہ استعمال ہوتی ہے از ان ستون تا ستون فرج ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑی دیر ہو گئی، بے بخشی۔